أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اپنا مقدس کلام قرآن مجید سننے اور سنانے کے لیے ہم سب کو اکٹھا فرمایا۔ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے یغضوا من ابصارہم کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکیٰ لہم یہ ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ تعالی جانتا ہے اس چیز کو جو یہ کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات اور آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی سجاوٹ کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر ان میں سے جو خود ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور اپنی اوڑھنی کے آنچل اپنے گریبان میں ڈال لیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور اپنی زینت کو، بناوٹ کو، سجاوٹ کو ظاہر نہ کرے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ان آیات میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو، مرد اور عورتوں کو نہایت جامع خطاب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو، اس کے بعد شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر فرمایا۔ یہ ترتیب معمولی نہیں بلکہ قرآن کی عظیم حکمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر فتنے کی ابتدا جو شروعات ہوتی ہے وہ نگاہ سے ہوتی ہے۔ دل تک پہنچنے کا پہلا راستہ آنکھ ہے۔ جب نگاہ پاک ہوگی تو دل بھی پاک رہے گا، اور جب دل پاک ہوگا تو کردار بھی پاک ہوگا۔ لیکن افسوس یہ ہے آج ہماری نگاہیں نیچی نہیں ہے۔ نگاہ یعنی کسی کو دیکھنا گناہ کا پہلا دروازہ ہے، اسی لیے قرآن نے بڑے گناہ سے پہلے اس کے پہلے سبب کو بند کیا۔ یہ قرآن کا اصول ہے کہ جرم سے پہلے اس کے اسباب کا سد باب کیا جائے۔ اب آئیے کہ بد نگاہی سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ خیال سے خواہش سے تعلق، دل میں خواہش ہوگی، پھر انسان دھیرے دھیرے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا اور پھر انسان گناہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے ابتدائی میں نگاہ پر پہرا بٹھا دیا کہ اے مسلمان مردوں اور عورتوں اپنی نگاہ کو نیچی رکھو، تم کہیں بھی جاؤ، سڑک میں چلو، اپنی نگاہ کو نیچی رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر فتنے کی ابتدا نگاہ ہے۔ خواہ مرد عورت کی نگاہ مرد پر پڑے یا مرد کی نگاہ عورت پر پڑے، جب ایک دوسرے کی نظر ملے تو اس سے خواہشات ابھرے گی،
پھر وہ خواہشات تعلقات پر، پھر وہ تعلق زنا تک، پھر وہ زنا کہاں تک پہنچ جائے گا یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ نگاہ کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت کی بنیاد ہے، یعنی اگر نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا تو اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا نگاہیں نیچی رکھو، پھر فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ قرآن انسان کو صرف گناہ سے نہیں بچاتا بلکہ گناہ کے راستوں کو بھی بند کرتا ہے، یہی سورہ نور کا مرکزی پیغام ہے۔ احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہے۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ حرام چیز کو دیکھنا ہے۔ اب غور کیجئے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ بے حرام چیز کو دیکھے۔ اب آپ غور کیجئے کتنے لوگ اس میں ملوث ہیں، کیا وہ غیر محرم کو نہیں دیکھتے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کی آنکھیں زنا کر رہی ہیں۔ اور حضرت علی سے فرمایا اے علی، پہلی نظر اگر اچانک پڑ جائے تو معاف ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں، بلا اختیار کسی پر نظر پڑ گئی تو جیسے نظر پڑی فوراً اپنی نظر کو ادھر سے پھیر لیے تو معاف ہے، لیکن دوسری نظر مت ڈالو، لیکن دوسری نظر مت ڈالو کیونکہ وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ آج فتنوں کا سب سے بڑا ذریعہ موبائل، سوشل میڈیا، فلمیں اور بے پردگی ہیں۔ آج ہر دن جو سورج نکلتا ہے ایک نئی خبر سامنے آتی ہے، فلاں لڑکی فلاں لڑکی کو لے کر کے بھگ گئی، فلاں لڑکا فلاں لڑکی کو لے کر کے چلا گیا۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ہر ایک کو الگ الگ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمان کن حالتوں سے گزر رہے ہیں، بالخصوص اس امت کی لڑکیاں جو اسکول، کالج یا کہیں بھی باہر اگر آنا جانا کرتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں ہر آدمی سوشل میڈیا کے دور میں بخوبی جانتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا، میں یہ بتا رہا ہوں، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کی۔ اگر ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ سننے میں ہی نہیں آتا فلاں لڑکی کا فلاں لڑکے سے تعلق ہے، فلاں لڑکے کا فلاں لڑکے سے تعلق ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ شیطان نے نگاہ کے ذریعے دلوں کو شکار کرنا آسان کر دیا۔ پھر دوہرا رہا ہوں، شیطان نے نگاہ کے ذریعے، نگاہ یعنی آنکھ کے ذریعے دلوں کو شکار کرنا آسان کر دیا۔ اسی آنکھ کے ذریعے ہم لوگوں کے دلوں کو جیتتے ہیں۔ اس لیے سورہ نور کا حکم آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اگر نگاہ محفوظ ہوگی تو ایمان، حیا، عفت، خاندان اور معاشرہ سب محفوظ رہیں گے۔ سورہ نور ہمیں یہ سبق دیتی ہے فتنہ کا علاج اس کے انجام پر نہیں بلکہ اس کی ابتدا پر کیا جائے۔ یعنی اگر کسی کو کوئی مرض ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں میرے بچے اور بچیاں کا کسی سے تعلق ہو رہا ہے تو شروع میں ہی آپ اس فتنے کو بند کیجئے اور کسی طرح سمجھا بجھا کر کے اس راستے سے ان کو ہٹا دیجئے۔ ہمیں یہ سبق مل رہا ہے اگر ہم اپنے بچوں کے اندر کوئی غلط بری عادت دیکھیں تو اس کی تربیت کر کے اس عادت سے اس کو نکالیں، یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ ہر اخلاقی فساد کی ابتدا اکثر نگاہ سے ہوتی ہے۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں، نگاہ کی حفاظت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا تاکہ گناہ کے تمام راستے ابتدا ہی میں بند ہو جائے۔ یہی قرآن کی حکمت اور شریعت کا حسن ہے۔ اب میں آگے ذکر کر رہا ہوں، اگر نگاہوں کی حفاظت نہ کرے تو کیا نقصانات ہوں گے؟ آگے سنیے۔ گناہ کا پہلا دروازہ کھل جاتا ہے۔ گناہ کا پہلا دروازہ جو کھلتا ہے
وہ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ نمبر 2، دل میں ناجائز خیالات اور خواہشات جنم لیتی ہیں۔ نمبر 3، حیا آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، غیر محرم کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، موبائل، سوشل میڈیا اور فحش مواد کی لت لگ سکتی ہے۔ لت، ناجائز دوستی، چیٹنگ اور حرام تعلقات کا راستہ کھل جاتا ہے، عبادت میں خشوع اور دل کا سکون ختم ہونے لگتا ہے، عفت و پاک دامنی خطرے میں پڑ جاتی ہے، گھر اور خاندان میں بد اعتمادی اور بے سکونی پیدا ہو سکتی ہے، معاشرے میں بے حیائی اور فتنہ عام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے۔ اگر نگاہوں کی حفاظت نہ کرے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے، ان چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر عورت نگاہوں کی حفاظت کرے تو کیا فائدہ حاصل ہوں گے، اب میں ان کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، دل پاک اور ایمان مضبوط رہتا ہے۔ نمبر 3، حیا اور عفت محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 4، شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں گے تو شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے، غیر محرم کی کشش دل سے محفوظ رہتا ہے، موبائل اور سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، نکاح سے پہلے پاک دامنی محفوظ رہتی ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے نگاہ کی حفاظت کریں گی، اور نکاح کے بعد وفاداری مضبوط ہوتی ہے، عزت، وقار اور شخصیت میں اضافہ ہوتا ہے، گھر اور خاندان میں اعتماد اور سکون قائم رہتا ہے، معاشرہ بے حیائی کے بجائے حیا اور پاکیزگی کی طرف بڑھتا ہے، دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی کی امید پیدا ہوتی ہے۔ یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں، اگر کوئی اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے تو یہ فائدے ان کو ہوں گے۔ آج فتنے صرف بازاروں میں نہیں بلکہ موبائل کی اسکرین، ریلز، شارٹ ویڈیوز، اشتہارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہر گھر تک پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے سورہ نور کا حکم نگاہیں نیچی رکھو آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ جو عورت اپنی نگاہ کی حفاظت کرتی ہے وہ اپنے دل، ایمان، حیا، عزت اور خاندان کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ یہی سورہ نور کی بنیادی حکمت ہے۔ اب غور کیجئے، اگر کوئی عورت اپنی نگاہ کی حفاظت کرے تو کتنے فائدے ہوں گے۔ تو بہرحال اس تعلق سے بات آ چکی ہے کہ اللہ نے حکم دیا کسی بھی فتنے کو اگر بند کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور یہ بات بھی ذکر کی گئی صرف نگاہوں کی حفاظت باہر نہیں ہے بلکہ انسان تنہا خواہ مرد ہو یا عورت، لحاف کے اندر میں بھی اگر تنہا موبائل چلاتا ہے وہاں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس لیے کہ اگر کسی کو غلط چیز دیکھنے کی عادت لگ جائے گی پھر یہ عادت جلدی سے ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے پہلے فرما دیا ہے، اے مسلمان مردوں اور عورتوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اگرچہ تم اکیلے سو کر کے ہو تب بھی موبائل کھولو۔ یہ چیز تم یاد رکھو، اللہ نے اپنے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اپنی نگاہ سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جس سے ہمارے دل دماغ میں برے خیالات پیدا ہوں۔ ایک لفظ آیا ہے کہ اپنے نگاہیں نیچی رکھیں، اور دوسرا لفظ آیا ہے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب اس کی تشریح کرنے جا رہے ہیں
کہ یہ حکم صرف زنا سے بچنے کا نہیں بلکہ ہر اس چیز سے بچنے کا ہے جو انسان کی عفت، حیا اور پاک دامنی کو نقصان پہنچائے۔ یہ ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت۔ قرآن نے شرمگاہ کی حفاظت کا حکم کیوں دیا؟ شرمگاہ کی حفاظت ایمان کی علامت ہے۔ عفت و پاک دامنی مومنہ کی پہچان ہے، اور اسلام عورت کی عزت کو اس کی عفت سے وابستہ ہے۔ نسل انسانی کی حفاظت کے لیے اسلام چاہتا ہے اولاد پاکیزہ نکاح کے ذریعے وجود میں آئے، نہ کہ حرام تعلقات کے ذریعے۔ یورپ اور امریکہ میں ایسے بچے ہیں جن کے باپ کا نام ہی نہیں پتا ہے کہ اس کا باپ کا نام کیا ہے۔ تو اسکول میں جو کالم آتا ہے ایڈمیشن کے لیے جاتا تھا تو کالم آتا ہے کہ فادر کا نام کیا ہے، اب اس کالم کو ہٹا دیا گیا ہے اس لیے کہ بچوں کے باپ کا پتہ ہی نہیں کہ اس بچے کا باپ کون ہے، صرف بس امی کا نام کیا یہ لکھو۔ اب غور کیجئے یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کی۔ نمبر 3، خاندان کے نظام کو محفوظ رکھنے کے لیے جب عفت باقی رہتی ہے تو نکاح، نسب، اعتماد اور خاندان مضبوط رہتے ہیں۔ معاشرے کو فتنہ فساد سے بچانے کے لیے زنا، بدکاری اور بے حیائی صرف ایک فرد کا گناہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کے اخلاق کو متاثر کرتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے سبب بھی بند کیا اور نتیجہ بھی۔ پہلے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا، پھر شرمگاہ کی حفاظت کا، تاکہ گناہ تک پہنچنے والے تمام راستے بند ہو جائیں۔ نمبر 6، شرمگاہ کی حفاظت صرف جسمانی نہیں بلکہ اخلاقی بھی ہے۔ ہر وہ کام، گفتگو، تعلق یا ذریعہ جو حرام کی طرف لے جائے اس سے بچنا بھی اس حکم میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں یہ ذکر کر رہے ہیں شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نمبر 1، نگاہ کی حفاظت سے۔ سب سے پہلے ہم اپنی نگاہ کو درست کریں۔ نمبر 2، پردے کی پابندی سے، ابھی اس کو بھی کچھ تفصیل سے ہم ذکر کریں گے۔ نمبر 3، غیر محرم سے، غیر ضروری میل جول سے بچنے سے۔ نمبر 3، خلوت، تنہائی کے اسباب سے بچنے سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں ہم پوائنٹ کی شکل میں ذکر کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت میں اس چیز کو آپ شامل کریں۔ نمبر 6، فحش تصویر دیکھنے سے بھی، ویڈیوز اور سوشل میڈیا کے فتنوں سے اجتناب ضروری ہے اگر کوئی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت چاہتا ہے۔ نمبر 7، پاکیزہ ماحول اور نیک صحبت اختیار کرنے سے نکاح کو آسان اور نکاح میں تاخیر نہیں۔ ہر ایک کے اندر اللہ نے فطری طور پر خواہش رکھی ہے، اب انسان نکاح ہی نہ کرے، بہت تاخیر کرے تو ظاہر سی بات ہے خواہش تو آئے گی، پھر وہ اس خواہش کو کہاں پوری کرے گا؟ ہر آدمی جنید بغدادی بن جائے، بصری بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آگے ہم اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں شرمگاہ کی حفاظت کے فوائد، یعنی اگر کوئی شخص شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو اس کو کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، عفت و پاک دامنی محفوظ رہتی ہے، ایمان اور حیا مضبوط ہوتے ہیں۔ بات اور بھی ہے لیکن میں ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھے اپنی 2 چیزوں کی ضمانت دے، نمبر 1 اپنی زبان کی، نمبر 2 اپنی شرمگاہ کی، میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ پھر دہراتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی 2 چیزوں کی ضمانت دے، نمبر 1 اپنی زبان کی،
نمبر 2 اپنی شرمگاہ کی میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ اب غور کیجئے، اگر محمد رسول اللہ اگر کسی کی ضمانت لے لے، خدائے پاک کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت نہ جائے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس شرط پر محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں، اے میری امتی، اے میری امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں، میرے سامنے جب تم آنا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر کے آنا۔ خلاصہ سورہ نور کا پیغام یہ ہے، اسلام صرف زنا کو حرام قرار نہیں دیتا بلکہ زنا تک پہنچنے والے ہر راستے کو بند کرتا ہے۔ اس لیے پہلے نگاہوں کی حفاظت، پھر شرمگاہ کی حفاظت، پھر پردے کا حکم آیا ہے۔ اب یہاں پردے کا بھی حکم آ گیا ہے، اور بہت کم وقت میں آپ کو پردے کا حکم آج کل اس کو عورتیں اس وقت بوجھ سمجھتی ہے، اس تعلق سے قرآن ابھی آگے آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اسلام دین فطرت ہے جس نے عورت کو شیطان کی مکروہ چال سے محفوظ کیا اور اسے ذلت و بے حیائی کے دلدل سے نکال کر عزت و احترام کے اعلی مقام پر بٹھایا۔ اگر آپ لوگوں میں سے اگر کوئی مطالعہ کرتی ہوگی تو ان کو پتا ہوگا، آپ سرچ کیجئے گوگل میں جا کر کے، آج اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا حیثیت تھی، ان کا کیا اسٹیٹس تھا، جانور جیسا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ لیکن قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عورتوں کو مقام ملا، عورتوں کو عزت ملی، جنت ان کے قدم کے نیچے ہے۔ آپ غور کیجئے، جنت جیسی عظیم نعمت ماں کے قدموں کے نیچے، یہ عورت کا مقام نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسے خوبصورت، نازک آپ گینا قرار دیا۔ عورت انمول موتی کی طرح ہے، اس میں شرم و حیا مردوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور یہی شرم و حیا دین اسلام کی پہلی ترجیح ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو۔ اللہ اکبر، یعنی حضور فرما رہے ہیں اگر تمہیں حیا نہیں ہے تم جو چاہے کرو، کوئی منع نہیں ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت کے فطری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے دائرے کار متعین کیے۔ عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیتے ہوئے اسے آنے والی نسلوں کی تربیت جیسی اہم ذمہ داری سونپی تو معاش اور دیگر بیرونی معاملات کا ذمہ دار مرد کو قرار دیا۔ اب ہم مختصر ذکر کر رہے ہیں، پردہ صرف عورتوں کے لیے کیوں؟ جواب، نمبر 1، عورت گھر کی دولت ہے اور دولت کو چھپا کر گھر میں رکھا جاتا ہے، ہر ایک کو دکھانے سے خطرہ ہے کوئی چوری کر لے، اسی طرح عورت کو چھپانا، غیروں کو نہ دکھانا ضروری ہے۔ اب غور کی، یہ ہے عورت کا مقام۔ نمبر 2، عورت گھر میں ایسی ہے، غور سے سنیے، عورت گھر میں ایسی ہے جیسے چمن میں پھول، اور پھول چمن میں ہی ہرا بھرا رہتا ہے، اگر توڑ کر باہر لایا گیا تو مرجھا جائے گا۔ اسی طرح عورت کا چمن اس کا گھر اور اس کے بال بچے ہیں، اس کو بلا وجہ باہر نہ لاؤ ورنہ مرجھا جائے گی۔ عورت کا دل نہایت نازک ہے، بہت جلد ہر طرح کا اثر قبول کرتا ہے، اسی لیے اس کو کچی شیشیاں فرمایا گیا ہے۔ اس لیے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، کسی چیز کو، کسی کی محبت کو فوراً قبول کر لیتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا۔ نمبر 3، عورت اپنے شوہر، اپنے ماں باپ، اپنے باپ دادا بلکہ سارے خاندان کی عزت اور آبرو ہے۔ اس کی مثال سفید کپڑے کی سی ہے، سفید کپڑے پر معمولی سا داغ دھبا دور سے چمکتا ہے اور غیروں کی نگاہیں اس کے لیے ایک بدنما داغ ہے، اس لیے ان کو ان دھبوں سے دور رکھو۔ نمبر 4، عورت کی سب سے بڑی تعریف
عورت کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے اس کی نگاہ اپنے شوہر کے سوا کسی پر نہ ہو. پھر دوہرا رہے ہیں، عورت کی سب سے بڑی خوبصورتی، سب سے بڑی تعریف یہ ہے اس کی نگاہ اپنے شوہر کے سوا کسی پر نہ ہو. میرے شوہر سے بہتر پوری دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے، یہ اس کی سوچ ہونی چاہیے، یہ تربیت ہونی چاہیے اپنے بچوں کی. اسی لیے قرآن کریم نے حوروں کی تعریف میں فرمایا قاصرات الطرف، ترجمہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں. اگر اس کی نگاہ میں چند مرد آ گئے تو یوں سمجھو کہ عورت اپنے جوہر کھو چکی، پھر اس کا دل اپنے گھر بار میں نہ لگے گا، جس سے یہ گھر آخر تباہ ہو جائے گا. آپ سنیں گے کہ شادی کے بعد بھی اگر کسی کی نظر اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے پر ہے تو وہ گھر تباہ ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہماری تمام ماؤں بہنوں کو اس سے حفاظت فرمائے. جاننا چاہیے حیا عورت کا بیش قیمتی زیور ہے، بیش یعنی سب سے قیمتی زیور ہے. عورت سے علم چھن جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی. عورت سے علم چھین لیا جائے اور اگر علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی. اور آخری بات، کیا عورتوں کا گھروں میں رہنا ظلم ہے؟ سوال ہو رہا ہے، کیا عورتوں کا گھروں میں رہنا ظلم ہے؟ جواب، اس کا جواب یہ ہے گھر عورت کے لیے قید خانہ نہیں بلکہ اس کا چمن ہے. گھر کے کاروبار اور اپنے بال بچوں کو دیکھ کر وہ ایسی خوش رہتی ہے جیسے چمن میں بلبل. گھر میں رکھنا اس پر ظلم نہیں بلکہ عزت و عصمت کی حفاظت ہے. اس کو قدرت نے اسی لیے بنایا ہے. صحابیات کس قدر پردہ کرتی تھی؟ صرف 2 کا سنا کر کے بات پوری کرتا ہوں. ایک بار ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے عرض کی گئی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ باقی ازواج کی طرح حج کرتی ہیں نہ عمرہ؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے حج و عمرہ کر لیا ہے، چونکہ میرے رب نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، لہذا خدا کی قسم اب میں موت آنے تک گھر سے باہر نہیں نکلوں گی. راوی فرماتے ہیں اللہ کی قسم آپ رضی اللہ عنہ گھر کے دروازے سے باہر نہ نکلی یہاں تک کہ آپ کا جنازہ ہی گھر سے نکالا گیا. اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے موت کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ بعد انتقال یعنی انتقال کے بعد مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے. ابو داؤد شریف میں ہے حضرت ام خلاد رضی اللہ عنہا کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا. آپ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نقاب ڈالے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو اس پر کسی نے حیرت سے کہا اس وقت بھی باپردہ ہیں؟ کہنے لگی میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے حیا نہیں کھوئی ہے. میری بہنوں، پردہ بوجھ نہیں، اللہ کی طرف سے عزت کا تاج ہے. شیطان کہتا ہے پردہ اتار دو آزادی مل جائے گی، اللہ فرماتا ہے پردہ اختیار کرو عزت مل جائے گی. آج کی سب سے بڑی سازش یہ ہے عورت کو اس کے حجاب سے دور کیا جائے. جب حیا ختم ہوتی ہے تو صرف لباس نہیں اترتا، خاندان کی عزت، رشتہ داروں کا تقدس اور معاشرے کا سکون بھی ختم ہونے لگتا ہے. آج کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1 اپنی نگاہ کی حفاظت کریں. نمبر 2 شرمگاہ کی حفاظت کریں. نمبر 3 اپنا بناؤ سنگار سجاوٹ یہ مطلوب ہے اپنے شوہر کے لیے. اگر اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے کر رہی ہے ناجائز اور حرام ہے. یہاں تک مسئلہ ہے
عورت خوشبو لگا کر کے باہر نہیں نکل سکتی ہے. اگر گھر میں لگائے شوہر کو خوش کرنے کے لیے تو درست ہے، لیکن خوشبو لگا کے اگر باہر جائیں گی تو ان کی خوشبو سے لوگ مائل ہوں گے، یہ حرام اور درست نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ نور ہے، اگر عمل کریں گے زندگی میں روشنی آئے گی، دل روشن ہوگا، دل دماغ میں خیالات پاکیزہ ہوں گے، اپنی اولاد کی تربیت سے ہوگی، انشاءاللہ اس کی وجہ سے گھر میں بھی برکت ہوگی.